رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومحبيه المخلصين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بزرگان محترم معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں اور سب سے بڑی نعمت اور جس کی وجہ سے ساری نعمتیں ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الہی ہے، اور اسی کو بیان کرنے کا اس آیت میں حکم دیا گیا کہ حضور کی شان، حضور کی عظمت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اور آپ کا کمال و نوال، اس کو خوب بیان کرتے جاؤ. اسی لیے یہ محافل ہیں، یہ مجالس ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے، پابندی ہے، حکم کا امتثال. ہم 6 روزہ پروگرام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی کے احوال اور آپ کے واقعات سن رہے تھے، اور پہلے اور دوسرے 2 سال کے واقعات کو ہم بیان کر سکے. مابقی اور 8 سال کے واقعات ہیں. انشاءاللہ آئندہ کسی مناسب وقت میں ایسی ہی مجلس مقرر کی جائے گی اور اس کو بیان کیا جائے گا. آج ہم مجلس کا آخری دن ہے، چھٹا، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے متعلق کچھ سنیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے متعلق ہم سابق کی محافل اور مجالس میں تفصیل سے سن چکے ہیں، اور آپ کے نور اور آپ کے فضائل سے متعلق بھی بیان کیا جا چکا ہے. آج ہم کمالات سے متعلق سن رہے ہیں، اور حضور کے نوال کا اور آپ کے جود و سخا کا ایک مضمون رہ جاتا ہے. اس کو آئندہ مجلس میں ہم رکھتے ہیں. کمال کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کو ہم یاد رکھیں. کمال عربی زبان کا لفظ ہے. کمال کے معنی آتے ہیں حسن و خوبی کی انتہا، حسن و خوبی کی آخری حد، کہ اس کے بعد کوئی اور حد نہیں. تو کمال کسی بھی خوبی کی حد ہوتی ہے، آخری انتہا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنے کمالات رکھے ہیں، یہ سارے کمالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہی جاری و ساری ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا صاحب کمال بنایا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے جہاں کہیں کمالات ہیں، حضور ہی کا فیض ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے متعلق حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ حضور کا وصف بیان کریں، حضور کے کمالات کو بیان کریں. تو سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہایت مختصر جملے میں آپ کے ان تمام کمالات کو بیان فرمایا کہ اس کو بیان کرتے رہیں، اس کی شرح کرتے رہیں تو زمانہ کافی نہ ہو اور قلم خشک ہو جائیں. ایک جملے میں آپ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف. اس کو سنو. آپ نے فرمایا کان علی قدر المرسلی. کتنا مختصر جملہ ہے. علی قدر المرسلی. مرسل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی.
अल्लाह तबारक व तआला की शान के बक़द्र आपके कमालात हैं। सुभान अल्लाह। बस एक मुख्तसर जुमले में एक समंदर, सारे समंदर भी कुछ नहीं, सबको आपने छोटे से जुमले में बयान कर अल्लाह की शान के मुताबिक। मुरसिल की शान, अल्लाह की शान, क्या उसकी शान बयान कर सकें? उसकी शान तो ये है कि कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, हर वक्त एक नई शान, नई आन है उसकी शान तो वो है कि सातों समंदर को स्याही बनाया जाए और सारे दरख्तों को कलम बनाया जाए, उसकी शान लिखते जाएं तो सब खुश्क हो जाएंगे, उसकी शान बाकी रहेगी। उतने ही और समंदर लाए जाएं, सब खुश्क हो जाएंगे, उसकी शान बाकी रहेगी। तो हज़रत खालिद ने फरमाया कि हुजूर की शान क्या और आपके कमालात क्या, कौन बयान कर सकता है? अला क़द्रिल मुरसिल, अल्लाह की शान के जैसे। अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक आपकी ज़ात को भी बनाया, आपके सिफात को भी बनाया। कमाल, आपकी ज़ात भी कमाल वाली थी, आपके सिफात भी कमाल के थे। ज़ात और सिफात दोनों भी कमाल के थे, अपनी हुस्न व खूबी की आखिरी हद पर थे। उसके बाद फिर किसी हुस्न व खूबी का कोई और तसव्वुर नहीं हो सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अय्युकुम मिसली, तुम में का कौन मेरे जैसा है? ये सारी दुनिया से खिताब है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तख्लीक़ कायनात से लेकर ईदम तक और ता क़यामत तक और सारी मखलूक से खिताब है कि अय्युकुम मिसली, कौन तुम में का मुझ जैसा हो सकता है? ये हुजूर की शान, आपका कमाल। आपकी ज़ात भी सारी कायनात में कोई आपके ज़ात की तरह से हो सकता है, ना आपके सिफात की तरह से हो सकता है। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हुजूर इरशाद फरमाए कि लस्तु का हयतिकुम, मैं तुम जैसा नहीं हूँ, तुम मेरे जैसे हो ही नहीं सकते। बुखारी शरीफ से बढ़कर और क्या हदीस चाहिए? बुखारी शरीफ की हदीस, लस्तु का हयतिकुम, मेरे जैसे कोई नहीं हो सकते इस दुनिया के अंदर। तो ये एक हदीस शरीफ छोटी सी और एक जुमला, लेकिन हुजूर की सारी शान और आपके कमालात इसमें हुजूर ने खुद बयान फरमा दिया। अय्युकुम मिसली लस्तु का हयातिकुम, आपकी तख्लीक़ भी कमाल वाली थी, आपकी ज़ात भी कमाल वाली। आपकी तख्लीक़ का कमाल क्या कहने, हदीस शरीफ में आता है कि अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लु शैइन मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी कायनात मेरे नूर से है। और हदीस कुदसी में है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, आप ना होते तो मैं इस अफ़लाक को, इस कायनात को, निज़ाम शमसी को ही ना बनाता। ये ज़मीन तो अलग बात है, निज़ाम शमसी कायनात ही ना बनाता मैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह ने ऐसा साहिब कमाल बनाया। आप फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक से ज़ायद मुकामात में इमाम बुखारी इस हदीस को रिवायत करते हैं कि बस यही एक बात है, अना कासिमुन, तकसीम करने वाला मैं हूँ, वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देता है। इस कायनात में अल्लाह ताला की जितनी सरफराजियाँ हैं, बुखारी शरीफ की ये हदीस इतनी वाज़ेह है। और किताबुल इल्म में आपको ये हदीस मिलेगी और भी मुख्तलिफ़ अबवाब में ये हदीस मिलेगी। इन्नमा अना कासिमुन, इन्नमा कलिमे हसर है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं हो सकती, कोई और गुंजाइश नहीं, कोई और शक और शुबा भी नहीं हो सकता। कासिम तो मैं ही हूँ बस। वल्लाहु युती, कासिम क्यों हूँ, उसकी क्या दलील है? अल्लाह मुझे देता है। तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आपका कमाल है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरज़क़े कुबरा कहा जाता है। आपकी शान, आपका कमाल क्या है? आप बरज़क़े कुबरा हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के खल्क़ के दरमियान
اللہ کی عطا خلق تک پہنچتی ہے تو آپ ہی کے واسطے سے پہنچتی ہے۔ اسی کو برزخ کبریٰ کہتے ہیں۔ کائنات آئی بھی آپ کے واسطے سے، کائنات قائم بھی ہے آپ کے واسطے سے، اور کائنات کے فیصلے بھی آپ کے واسطے سے ہوں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حجابہ النور، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو ایسا اللہ نے رکھا ہے کہ کوئی اللہ کو دیکھے نہیں آج تک۔ فرشتے جو مقرب فرشتے ہیں، ملائے اعلیٰ میں رہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار پر ایک پردہ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہو، اللہ کے دربار میں جانا ہو تو وہ پردہ کہاں ہے اور کون وہ پردہ ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حجابہ، اللہ کے دربار کا پردہ النور، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حجابہ النور، النور، نور کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو۔ تو اللہ نے آپ کی ذات مبارکہ کو اپنے دربار کا پردہ بنایا۔ اس کے دربار میں جانا ہو تو بس حضور ہی کے ذریعے سے جا سکتے ہیں، اور اس کو دیکھنا ہے تو حضور کے واسطے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ حضور کے بغیر نہ اس کو دیکھ سکتے نہ اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا کمال، آپ کی شان و عظمت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با کمال کا کمال کیا کہنے؟ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، بیہقی اور طبرانی کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جبریل امین کہتے ہیں کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں تمام مشرق و مغرب میں گھوما، سارے مشرق و مغرب میں پھرا، ہر جگہ گیا، مشرق و مغرب کی کوئی جہت اور کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں نہ پہنچا ہوں۔ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، ہر جگہ میں پہنچا ہوں۔ فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تو کسی کو نہیں پایا۔ تو حضور کے جیسا اس کائنات کے اندر کہتے ہیں علماء اور تمام بزرگان دین اور سب لکھتے ہیں کہ آپ سے افضل تو الگ بات ہے، آپ سے حسین تو الگ بات ہے۔ جہاں کہیں بھی احسن کا لفظ آتا ہے اور اجمل کا لفظ آتا ہے، افضل کا لفظ آتا ہے، یہ اس میں تفضیل کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ قط احسن من کا اس میں تفضیل کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ آپ سے بڑھ کر حسین، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اجمل من کا آپ سے بڑھ کر جمیل، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، یہ اس میں تفضیل نہیں ہے۔ افضل من کا آپ سے بڑھ کر فضیلت والا، یہ معنی نہیں ہے۔ یہ آپ جیسا، فضیلت والا تو بہت بڑی بات ہے، آپ سا نہ کوئی حسین ہے، نہ آپ سا کوئی جمیل ہے، نہ آپ سا کوئی کمال والا ہے، نہ آپ سا کوئی فضیلت والا ہے۔ تو یہ سیدنا جبریل کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا کوئی چپا مجھ سے، میری نظر سے خالی نہیں ہے۔ میں کہیں ایسا نہیں کہ کوئی چیز میں نہیں گیا، لیکن کبھی آپ سا کہیں بھی نہیں دیکھا۔ معزز سامعین، کہتے ہیں علامہ بوصیری، فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَنِ، کہ آپ کی ذات وہ ہے تمّا، کمال پر ہے، معناہو آپ کے صفات، آپ کے سارے صفات کمال پر ہیں کہ اس میں اب کوئی مزید
اضافے کی کوئی اب گنجائش باقی نہیں رہی. وہ صورت ہو، آپ کی صورت و شکل بھی کمال پر ایسی ہے کہ اب کوئی اس کے اندر کمی یا کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مصطفیٰ بنایا اپنا. اور پھر کہتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. منزہ عن شریک فی محاسنہ، آپ کے محاسن میں، آپ کے حسن کے اندر کوئی شریک نہیں، آپ بالکل منزہ ہیں. کوئی آپ کے جیسا، بلکہ اس کے اندر کوئی شریک بھی نہیں ہے. کیوں؟ فجوہر الحسن، کہ حسن کا جو جوہر ہے، فیہ غیر منقسم، کہ اس میں تقسیم نہیں ہوا. دنیا کو جتنا حسن کا جوہر ملا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن ملا. اور دنیا میں حسین سے حسین تر ہیں، کسی کو ایک کنکر کے برابر ملا، کسی کو ایک کنکر کا 100واں حصہ ملا، کسی کو ایک ذرے کے مطابق ملا، کسی کو ایک ذرے سے بھی کم ملا. دنیا میں جتنا حسن جہاں کہیں بھی ہے، منقسم منقسم منقسم، ایک جوہر کے کو تقسیم کر کے سب کو دیا جا رہا ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ تقسیم نہیں ہوا. یہ آپ کا حسن کا جوہر کامل سے کامل تر ہے، اس میں تقسیم نہیں ہوئی. اور اب تقسیم ہو کر جو لوگوں کو ملا ہے، یہ آپ ہی کے جوہر حسن سے ملا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ ہے. چراغ سے آپ جتنے چاہیں چراغ جلاتے رہیں، لیکن چراغ کی روشنی میں، اس کے حسن میں کوئی کمی نہیں ہوتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے یوسف علیہ السلام کو حسن ملا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے دنیا کے سارے حسینوں کو، آسمان سے لے کر زمین تک، حوروں سے لے کر ملائک سے لے کر مقربان بارگاہ الہی تک، سب کو حضور کے حسن سے حسن ملا. حضور کا حسن جوں کا توں ہے. فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی باکمال، صفات بھی باکمال، آپ کا جسم اطہر بھی باکمال. آپ انما انا بشر مثلکم، میں ہمیشہ ایک بات کہتے رہتا ہوں، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے بغیر کسی الجھن کے. انما انا بشر مثلکم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرما دیے، لست کہیئتکم. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایکم مثلی، کوئی میرے مثل ہو نہیں سکتا. انما انا بشر مثلکم. تو یہ مثلیت یہ بشر میں ہے، بشریت میں ہے. بشر کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات موٹی آپ ذہن میں رکھ لیں، عربی زبان کا لفظ ہے یہ. ہم کچھ بھی معنی نہیں کر سکتے، ہم کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ عربی زبان کے لفظ کے معنی وہ اپنے سے کچھ بیان کرے. عرب ہی سے بیان کرنا پڑے گا، عرب کی زبان سے بیان کرنا پڑے گا، لغت سے بیان کرنا پڑے گا، مفسرین سے بیان کرنا پڑے گا، محدثین سے بیان. آدمی کو اپنے سے بیان کرنے کوئی حق نہیں ہے. آدمی جب بھی اپنے سے کچھ بولنے کی کوشش کرے گا، غلطی کرے گا. اور یہ غلطیاں اسی واسطے ہو رہی ہیں کہ بشر کس کو کہتے ہیں؟ بشر کہتے ہیں جلد کو، یہ چمڑے کو بشر کہتے ہیں. آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ چمڑا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو جلد ہے یہ تمہارے جیسی ہے، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. انما انا بشر مثلکم. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بھی باکمال. اس کا جسم اطہر کا کیا کمال، کیسا، اب اس کو آپ بیان کریں. میں صرف آپ کو سمجھنے کے لیے چند باتیں بیان کروں گا تاکہ آپ اپنے سے سمجھتے چلے جائیں. آپ بیٹھ جائیں کسی بھی جگہ، کسی گھر میں اور کہیں بھی اکیلے تنہائی میں، آپ سوچتے چلے جائیں، آپ پر کھلتے ہی چلے جائیں گے کہ کیا کیسے حضور کا کمال. دیکھو آپ سمجھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیسا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا کمال ایسا تھا کہ کبھی بھی آپ کے جسم اطہر پر میل آیا ہی نہیں. اب جب میل آیا ہی نہیں تو نہ جوں پڑے گی نہ مکھی بیٹھے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم کو نور سے جو بنایا. آپ اس کو دور مت جائیے، ہمارے بہت طلباء پڑھتے ہیں مدارک میں
صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ کون ایکم مثلی، کون ایسا ہے جو حضور کے مثل ہو سکے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کمال ایسا تھا کہ آپ کے جسم اطہر سے خوشبو مہکتی تھی، ایسی خوشبو مہکتی تھی کہ جب آپ بازاروں سے چلتے، گلیوں سے گزرتے تو گلیاں اور بازار مہکنے لگتے۔ حضور چلے جاتے، بعد میں لوگ گزرتے تو لوگ کہتے کہ بھئی ادھر سے حضور گزرے ہیں۔ ارے کیسے معلوم؟ دیکھو خوشبو مہک رہی ہے۔ تو ایکم مثلی، حضور اسی لیے فرمائے کون ہو سکتا ہے میرے مثل؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں اطہر کا کمال کیا کہنے، آپ کے حسن کا تو بیان ہو چکا ہے، میں صرف کمال کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کمال کے معنی آپ سمجھ گئے، ذہن میں رکھیے کہ حسن و خوبی کی انتہا، اس کے بعد کوئی اور حد نہیں، آخری حد، اس کو کہتے ہیں کمال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بیان کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ انور ایسا تھا کہ سورج اس میں سے طلوع ہوتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے سورج طلوع ہوتا تھا تو سورج کو روشنی آپ کے چہرے انور سے ملتی تھی۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ 14ویں کا چاند آپ کے رخسار سے طلوع کرتا تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چاند ستارے سارے یہ چمکتے تھے آپ کے رخسار مبارک سے۔ آپ کا لعاب تو کیا کہنے صاحب، اس کا کمال کیا کہنا اس کے۔ آپ کے لعاب کا کمال تو یہ تھا کہ کھارے پانی میں آپ کے لعاب کا ایک قطرہ گرتا تو میٹھا بن جاتا تھا۔ اور کمال لعاب کا کمال تو ایسا تھا کہ ایک قطرہ خشک کنویں میں اگر ڈالتے تو کنواں میٹھے پانی سے لبریز ہو جاتا تھا۔ آپ کے لعاب کا کمال تو یہ تھا کہ جس آنکھ میں لگ جائے نابینا بینا ہو جاتا تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رمت تھا، آشوب چشم ایسا کہ آپ اپنے خیمے سے باہر نہیں آتے تھے، نکل نہیں سکتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلاؤ سیدنا علی کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب کیے گئے، آپ لعاب مبارک اپنا آپ کے آنکھ میں چشمان میں لگاتے ہیں تو آپ کے رمد ہی دور نہیں ہوا بلکہ روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ کبھی پھر کمزوری نہیں آئی آتی۔ آپ کے لعاب مبارک کا کیا کہنے صاحب، لعاب مبارک کا تو حال یہ تھا کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ سن چکے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کو ہجرت کرتے ہوئے پیدل آئے، 300 سے زائد میل کا سفر پیدل طے کیے۔ آتے ہوئے حال یہ تھا کہ پیر میں آبلے پڑ گئے تھے، قدم اٹھا نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرمائے اور اپنا لعاب مبارک اپنے دونوں ہاتھوں کو لگا کر آپ کے دونوں تلووں پر اور قدم پر ایسا اس کو مرہم کی طرح سے لیپ دیے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عتیق اور کتنے صحابہ کتنے واقعات بھرے پڑے ہیں، وہ ایک مہم سر کرنے گئے تھے اور غفلت میں سیڑھی پر سے گر گئے اور ان کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ان کے لیے بہت چلنا مشکل ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بتاؤ کہاں تمہاری ہڈی ٹوٹی؟ اپنا لعاب دہن لگا دیے، پہلے سے زیادہ ان کا پیر طاقتور بن گیا۔ لعاب دہن کے تو واقعات بے شمار واقعات ہیں، اس کے کمال کا ایک آپ اور واقعات سنیں، ایک ذہن میں رکھیں
اس کا کمال تو ایسا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا لعاب نکلتا تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر عطر کی طرح سے اپنے چہروں پر اپنے بدن پر ملتے تھے. اور یہ تو لعاب مبارک. اور آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والی ہر شے اس کے کمال کا کیا حال تھا کہ آپ کے ناک کے مبارک بینی مبارک سے جو پانی نکلتا تھا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لے کر عطر کی طرح سے ملتے، اور آپ کے سینے مبارک آپ کے ریا سے جو بلغم کے جیسی کوئی چیز نکلتی نیچے گرنے نہیں دیتے اور لے کر ہاتھوں پر چہرے پر منہ پر مل لیتے تھے. اور اگر کسی کو نہیں ملتا تو جن کے ہاتھ کو لگا تھا ان کے ہاتھ سے مس کر کے اس کو اپنے چہرے پر لگا لیتے تھے. یہ آپ کے کمالات تھے، یہ جسم اطہر کے کمالات ہیں. پھر آپ کے صفات کے کیا کمالات ہوں گے آپ اندازہ کیجئے جس کے لیے آپ آئے ہیں. یہ تو جسم اطہر کے کمالات. آپ کے جسم اطہر کے کمالات کیا کہنے صاحب. کہتے ہیں احادیث بھری پڑی ہیں، ایک آدھ حدیث نہیں. اس کو کوئی ضعیف حدیث بول ہی نہیں سکتے. کوئی بھی ضعیف حدیث بولنے والے گویا حدیث کو نہیں سمجھے. یہ پکی بالکل صحیح حدیث ہے یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ طہارت کے لیے تشریف لے جاتے، جہاں آپ فارغ ہوتے وہاں خوشبو مہکتی رہتی تھی اور زمین آپ کے اس کو جذب کر لیتی اور مہکتی رہتی تھی. اور جانتے ہیں آپ واقعہ مشہور ہے کہ یہ صحابی تھے صحابیہ کہ وہ آپ فارغ ہوئے تھے بول سے تو اس کو پی لی، جس کو آپ پیشاب کہتے ہیں وہ پی لی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس کا کمال یہ کہ ہمیشہ زندگی بھر تم پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ ہو گئے، شفا. تو یہ اس سے اندازہ کیجیے اب آپ کمال کا. آپ کو سوچنے کے لیے چند باتیں ہیں یہ، اور یہ خود اتنا بڑا مضمون ہے صرف جسم اطہر کا کمال کے وقت چاہیے اس کے لیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا کمال کیا تھا. دندان مبارک کا کمال یہ تھا کہ آپ جب بات کرتے تو جوں ہی لبھائے مبارک کھلتے دندان مبارک میں سے نور اور روشنی نکلتی تھی. اچھا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. ابھی ماشاءاللہ ہمارے مولم صاحبزادے ساتھ جو سنا رہے تھے، آپ کا دندان مبارک شہید ہوئے، ایک دندان مبارک شہید ہوا. لیکن ہوا کیا اس کے بعد؟ وہ جو ایک دندان مبارک شہید ہوا، تمام شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ وہ جو دندان مبارک زخمی ہوا اور شہید ہوا تمام دندانہائے مبارکہ سے زیادہ منور ہو گیا. کوئی اس کے اندر کسی نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں لکھی. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا بیان چل رہا ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب مبارک اس کا کیا کہنے. آپ کے قلب مبارک کا کمال دیکھیے. آپ قلب مبارک کا کمال یہ ہے کہ قلب مبارک کو غسل دینے کے لیے جبریل امین سینکڑوں صحابہ کے ساتھ اترتے ہیں اور آپ کے قلب مبارک کو زمزم سے غسل دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ معراج شریف میں آپ کے قلب مبارک کو غسل دیا گیا اور بچپن میں غسل دیا گیا اور کتنے موقعوں پر غسل دیا گیا. غسل دینے کے لیے جبریل امین آتے ہیں، زمزم سے غسل دیا جاتا ہے. آپ کے قلب مبارک کا کمال یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں، سیاہ ستہ کے اندر حدیثیں موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ سوتی ہیں، میرا دل جاگتے رہتا ہے، اور دل ایسا جاگتا ہے میرا کہ وحی الہی کا نزول ہوتا ہے. تو یہ آپ کے قلب مبارک کے کمال کا آپ اندازہ کیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل، کیا کہنے ہیں اس کی عقل کی.
آپ دیکھو میں صرف ایک چھوٹی سی بات کر، پہلے تو آپ کو آپ کی عقل کے بارے میں سنا دیتا ہوں، پھر ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا میں، اور مختصر کر کے بول رہا ہوں میں، تو آپ کی عقل کا کیا کہنے اس کا کمال۔ کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے، یہ ساری دنیا کو جو عقل دی گئی ہے، پوری دنیا کو، بڑے عقلاء، عقل مند سارے عقلاء کو جو عقل دی گئی ہے، ان ساری عقلاء کی عقلوں کو جمع کر دیا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے مقابلے میں وہ ایسے ہی ہیں جیسے دنیا کی سارے کنکر اور ریتوں میں ایک کنکر کے برابر۔ اب اندازہ کیجیے آپ کی عقل کا۔ دیکھیے ایک واقعہ چھوٹا تھا، آپ کو سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، واقعہ تو بہت بڑا ہے، مختصر سی ایک بات۔ دیکھیے صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، صلح حدیبیہ ہو رہی ہے اور تمام صحابہ موجود ہیں، اور ایک سے ایک جبکہ ہم 313 تھے تو ہم غالب ہوئے تھے، ہم بالکل کم تعداد میں تھے تو کبھی ہم ایسا صلح نہیں کیے تھے، ہم تو کھڑے ہو گئے تھے مقابلے میں۔ لیکن آج یہ کیا بات ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد کے اندر ہوتے ہوئے بھی آج ہم ایسی دب کے صلح کر رہے ہیں، ان کی ہر بات کو مانتے جا رہے ہیں۔ میں اللہ کا رسول ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صلح کرتے ہیں۔ وہ صلح تو صلح نامہ ایسا ہے، آپ سنیں گے، کوئی بھی سنے تو کوئی عقل کی بات نہیں معلوم ہوتی، لیکن عقل کی بات وہی تھی جو حضور نے کیا۔ تو ہوا کیا معلوم؟ ہوا یہ اس میں کہ وہ صلح نامہ لکھ دیا گیا، صلح ہو چکی۔ تو یہ تھا سن 6 ہجری کا واقعہ۔ سن 6 ہجری کا مطلب کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے 13 سال اور مدینہ منورہ کے 6 سال، 13 سال کے اندر جو محنت اور جو کوشش اور جو تبلیغ ہو رہی ہے، اس تبلیغ میں کتنے مسلمان ہوئے تھے؟ مشکل سے 4000 5000 کے اندر تھے۔ اس 19 سال میں 4-5 ہزار سے زیادہ تعداد نہیں تھی۔ آپ تاریخ اسلام دیکھیں۔ اور یہ صلح کیسی ہو رہی ہے؟ یہ صلح لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو دنیا ہے یہ دب کے صلح کر رہے ہیں، ہم یہ کیوں صلح کریں گے، ہم ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، حضور سے کہہ رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی صلح ہو رہی ہے، یہ کیا آج ہم کمزور ہیں، ہم کیوں ایسی صلح کریں گے ہم کہ ہمارا کوئی بھی مسلمان کوئی بھی ہمارے پاس آ جائے تو ہم مکے والوں کے حوالے کر دیں، اور ہمارا کوئی مسلمان ان کے پاس چلے جائے تو وہ لوگ واپس نہیں کریں گے، جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ فرمایا کہ نہیں، یہی ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا معلوم؟ کہ صرف 2 سال کے اندر، صرف 2 ہی سال، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ 2 سال میں نہ کوئی جنگ ہو رہی ہے، ساری جنگیں بند، صلح ہو گئی، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، جنگیں بند نہیں بند۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، کافروں کو آنے جانے کے کھلے مواقع دے دیے گئے، بھئی آؤ تم آؤ۔ کافر بے خوف و خطر مدینے کو آ رہے ہیں، مسلمان ہیں کہ اب ان کو دشمن نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنے ایک رشتہ دار کی طرح سے، رشتہ داریاں تھیں ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں تو ان کو کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں، اور اپنے سے زیادہ ان کے ساتھ معاملہ کر، کیوں؟ جنگ کا کوئی خوف و خطرہ نہیں رہا، سب انسانوں کی طرح سے ایک دوسرے کے پاس جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کے اندر اس صلح کا نتیجہ یہ ہوا کہ 40 سے 50 ہزار مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے عقل، اس کو کہتے ہیں عقل۔ اس واقعے کو آپ پڑھیں، آپ عقل کس کو کہتے ہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا ایک کمال تھا۔ میں صرف تھوڑی سی باتیں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نظر کا کمال، اس کو دیکھو آپ، نظر کا کیا کمال تھا۔ میں تو بہت مرتبہ یہ بتا چکا ہوں، آپ کو بولا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر کے بارے میں ایک بات آپ کو سمجھنے کے لیے کہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف تو سب سر جھکاتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی اراکم من ورائی ظہری، لوگوں دیکھو میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں۔ اب شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ یہ حضور کا کمال ہے، یہ کہ پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو کتنا پیچھے تک دیکھتے ہیں؟ کوئی اس کو حد نہیں ہے اس کے، اب کہاں کہاں تک دیکھتے ہیں اللہ کو معلوم، پیچھے سے۔
सैकड़ों मील तक भी देख लेते हैं, हज़ारों मील तक भी देख लेते हैं, उससे पहले भी देख लेते हैं। ये सब शारीन हदीस लिखते सो हैं। बुखारी शरीफ की शरह पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ये हदीस शरीफ में है कि ला यख्फा अलैया खुशूउकुम वला खुजूउकुम, लोगों देखो तुम्हारा खुशू खुजू दिल के अंदर क्या चीज़ है मुझ पर पोशीदा नहीं रहता। ये देखते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र का कमाल है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ का और नज़र का अब क्या हम क्या बयान करते जाएं, आप अंदाज़ा कीजिए। एक दो बातें और आपसे अर्ज़ करता हूँ मैं, है ना? तो ये देखिए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुदरत का, आपकी शजाअत का कमाल। ये वाक़या हम गुज़श्ता साल बयान किए हैं, लेकिन फिर आप मुख्तसर सा सुन लें। आपकी शजाअत और बहादुरी का कमाल, आपकी शजाअत और बहादुरी का कमाल ये कि रुकाना जैसा पहलवान, जिसको दुनिया के अंदर उसकी ज़िंदगी में किसी ने भी उसको ज़ेर नहीं किया, हज़ारों पर भारी चैलेंज करता तो लोग मुकाबले के लिए डरते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चैलेंज किया, सारे कुरैश कहे कि हमारे रुकाना पहलवान से आप मुकाबला कर लो। रुकाना ज़बरदस्त, ऐसा मालूम होता था कि एक ताकत का एक पहाड़ है वो, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ रहा था कि एक दुबले पतले हैं, और उसने कहा मुकाबला करो। तो कहते हैं जब मैदान में उतरा वो, तो 1-2 मिनट की भी देर नहीं, चित हो गया। तो उसने कहा कि ये नहीं, ये नहीं हो सकता, ये क्या, कैसे, ये कैसा मामला। उन्होंने कहा कि आई फिर तैयार हो, फिर एक मरतबा मुकाबला। हुजूर ने फरमाया अच्छी बात, फिर मुकाबले के लिए उतरा। 1 मिनट की भी ताक़ीद नहीं हुई, पहले से कहीं ज़्यादा फुर्ती के साथ फिर चित हो गया। तो उसने कहा आई 3 मरतबा कम से कम होना चाहिए। फिर तीसरी मरतबा, तारीख़ का वाक़या गुज़श्ता हम तफसील से सुना इस वाक़े को, तारीख़ का वाक़या। तो फिर मैदान में उतर गया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद मैदान में आते हैं, बस वो क्या होता है कि वक्फा भी नहीं गुजरता कि चित्ता हो गया बस। तो लोगों ने कहा कि नहीं, जादू 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 है, कोई जादू है। तो रुकाने ने कहा कि नहीं, जादू नहीं हो सकता है, जादू होता तो ये बात नहीं होती थी। मैं तो बिल्कुल बेताकती हो गया था, मेरी कोई ताकत ही नहीं रही थी उसके मुकाबले में, तो ये जादू नहीं हो सकता है, ये तो हकीकत है। फिर रुकाना मुसलमान हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शजाअत और ताकत और क़ुव्वत का एक छोटा सा वाक़या आप सुन लीजिए, निहायत दिलचस्प वाक़या कि एक जंग हो रही है, उसका नाम है जंग खंदक। जंग खंदक हो रही है, उस जंग खंदक के अंदर खंदक खोदना तय पाया, सब खंदक खोद रहे हैं सहाबा, 3000 सहाबा उसमें लगे उस काम के अंदर। और कैसे ताकतवर, कैसे सहाबा, बहादुर सहाबा, आप जानते हैं कैसे वो थे, ईमानी ताकत और क़ुव्वत भी उनके साथ लगी हुई, और खोद रहे हैं खंदक तैयार। देखते ही देखते एक चट्टान आ गई अंदर। चट्टान ऐसी आ गई कि ताकतवर से ताकतवर सहाबा सब कोशिश किए, लेकिन चट्टान है कि फूटती ना टूटती, सब आखिर में थक गए पूरे। बोले कि क्या सूरत है, इसको तो फोड़ना ज़रूर है वरना दुश्मन यहाँ से आ सकता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किए, या रसूल अल्लाह, एक ऐसी चट्टान आ गई है कि हम में से हर ताकतवर आदमी थक चुका है। हुजूर फरमाए कहाँ बताओ। तो चलते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताया जाता है। तो आप कुदाल लेकर सिर्फ एक उस पर जो ज़रब लगाते हैं तो चिंगारियाँ उड़कर चूरा चूरा होती है। फिर क्या होता है, हुजूर की नज़र का कमाल देखो। हुजूर फरमाते हैं भाई इसके अंदर मुझे मुल्क शाम दिखा दिया गया कि तुम्हारे हाथ में फतह हो जाएगा पूरा। फिर उसके बाद दूसरा कुदाल से दूसरी ज़रब लगाते हैं तो उसका 2/3 हिस्सा चूरा चूरा होता है, चिंगारियाँ उड़ते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे मुल्क ईरान और उसकी फतह इसके अंदर दिखा दी गई। और अब एक हिस्सा रह गया, तीसरा कुदाल उस पर मारते हैं, ज़रब लगाते हैं, चूरा चूरा होकर बिल्कुल वो रेत की तरह से हो गया। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शजाअत, उसकी कौन आपकी शजाअत को बयान कर सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत और क़ुव्वत और शजाअत को आप देख रहे थे, सुन रहे थे उसको। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात में से
آپ علم کا کمال سنیں، علم کا کمال۔ یہ علم کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں ایک بحث، ایسی بحثیں ہیں اس بحث کا کچھ بھی حاصل نہیں، سوائے کتابیں اوراق کالے ہوتے گئے اور بحثیں ہوتی گئیں اور لوگوں میں گفتگو ہوتی گئی، کچھ بھی نہیں اس کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کمال سنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کمال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے علمک ما لم تکن تعلم، آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اب قرآن پاک کی آیت ہے، اب کیا اس میں بحث اور گفتگو کر سکتے ہیں؟ علمک ما لم تکن تعلم۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے ان اتقاکم واعلمکم انا، تم میں سب سے زیادہ علم والا میں ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار بھی میں ہوں، سب سے زیادہ علم والا بھی میں ہوں۔ پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کے علم کا کمال سنیے، حضور ارشاد فرماتے ہیں سلونی 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 لا تسألونی عن شیء الا بینتہ لکم، ارے پوچھ لو کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھ لو کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو پوچھو پوچھ لو کیا، 3 مرتبہ فرمانا، پوچھ لو کیا پوچھنا چاہتے ہو، تم جو پوچھنا چاہتے ہو میں بیان کر دوں گا تم، چاہے دین کی بات ہو کہ دنیا کی بات ہو، آخرت کی ہو کہ زمین کی ہو، آسمانوں کی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لو، سب تم کو بیان کر دوں گا میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک دن ایسا آ گیا کہ ایک بالکل عجیب واقعہ ہے، ایسا واقعہ پورے مدینہ طیبہ کے 10 سالہ حیات میں، زندگی میں ایسا واقعہ نہیں آیا تھا۔ کیا واقعہ آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر چڑھ گئے صبح، اب اتر نہیں رہے ہیں حضور، صرف نمازوں کے لیے اتر رہے ہیں، کوئی ضرورت ہے تو اتریں، پھر چڑھ جا رہے ہیں، پھر اتریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضور کوئی لمبے خطبے نہیں دیتے تھے، کبھی بڑی بڑی تقریریں کبھی نہ کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، آپ کے اقوال کا کمال، آپ کی زبان کا، آپ کے بول کا کمال یہ تھا کہ چھوٹا جملہ ہوتا تھا سب کچھ مضامین آ جاتے تھے اس میں۔ لیکن یہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ صبح جو شروع کرے حضور تو شام تک، سورج ڈوبنے تک بیان کرتے جا رہے، بس یہ ایک واقعہ ہے۔ اب ختم نہیں کیے حضور، صبح ممبر شریف پر چڑھ گئے، بیان کرتے گئے، بیان کرتے گئے، بیان کرتے گئے، پھر ضرورت کے لیے اترے، نماز کے لیے اترے، ضرورت کے لیے اترے، پھر چڑھ گئے، صاحب آئیں گے صبح شام تک بیٹھے ہوئے بس۔ تو اس میں کیا ہوا، تو وہ لکھتے ہیں اس کے اندر کہ ما ترک فیہ شیئا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کسی چیز کو نہیں چھوڑے، ما ترک فیہ شیئا، نہ دین کی بات نہ کوئی دنیا کی بات، الی قیام الساعتی، قیامت تک کی کوئی بات بھی نہیں چھوڑے، الا بینہ، مگر سب کو حضور نے بیان کر دیا، تو کوئی چیز چھوڑے نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گئے بھول گئے، لیکن حضور تو کسی بات کو چھوڑے نہیں، ساری باتیں حضور نے بیان فرما دی۔ حضور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علمت ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ میں جان لیا ہوں، مجھے علم ہو چکا ہے، فعلمت، میں جان چکا ہوں، ما فی السماوات، سارے آسمانوں کے اندر کیا ہے، و ما فی الارض، اور ساری زمینوں کے اندر کیا ہے، کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ چھپی ہوئی نہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ ایک بات یاد رکھیں، اس سے کوئی شرک ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو محیط ہے، محاط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے برابر تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی ذات کے برابر ہے، نہ اللہ کے علم کے برابر ہے، نہ اس کے صفات کے برابر ہے، اور کوئی اللہ کے برابر بولے تو کافر ہو جاتا آدمی۔ کوئی نہیں بولا دنیا کے اندر حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر، کیسا بول سکتے؟ مسلمان ہے نہیں بولتے، مسلمان نہیں ہے تو بولے گا وہ۔ لیکن یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر جو اللہ نے
جو اپنے مخلوقات کے جو احوال اور واقعات، ان کے جو حالات رکھے ہیں، یہ سارا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اچھا پھر دیکھیے کوئی چیز حضور سے چھپی ہوئی کیسے رہے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کائنات کا بیج ہیں۔ جھاڑ تو بیج میں سے نکلتا ہے، جھاڑ کی ہر ڈالی میں، ہر پتے میں بیج موجود ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نور کو بنایا، آپ کے نور سے جب ساری کائنات کو بنایا تو ہر چیز کے اندر آپ موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، پرسوں میں جو آپ سے ذکر کیا تھا کہ دیکھو یہ مجلس کیسی ہونی چاہیے، وَاعْلَمُوا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْلَمُوا، جانو اچھی طرح سے یاد رکھو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے یہ آخری پاروں میں ہے کہیں، اب حافظ صاحب سے پوچھ لیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کمال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا، بات کا کمال، اس کو بہت مختصر سا میں ذکر کرتا ہوں صاحب، اس کا کمال تو آپ اندازہ کر لیجئے اس کا کیا کہنے، کیا آپ کی بات کا کیا کمال ہے، آپ کی زبان کا کیا کمال ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے، اس کا کمال سنو کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب بھی بولتے ہیں وہ یہ الہی سے بولتے ہیں، یہ کمال۔ آپ کی کوئی بات بھی ہو وہی الہی، قرآن سے میں جو آپ قرآن جو بیان فرمائے وہی الہی، جتنی حدیثیں سب وہی الہی، آپ جو کچھ بھی وہی الہی، آپ جو کچھ بیان کیے وہی الہی، دن میں ہو رات میں ہو، بغیر وہی کے تو کچھ بولے ہی نہیں آپ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کے افعال کا، آپ کے عمل کا کمال کیا ہے؟ اس کا کمال کے لیے ایک میں آپ کو آسان ایک قاعدہ دیتا ہوں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب آپ کنکریاں مارے، کنکریاں پھینکے، اللہ پھینکا، آپ کنکریاں جو پھینکے اللہ پھینکا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، آیت ہے کہ انما یبایعونک ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یبایعون اللہ، اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، بس یہ حضور کے فعل کا، عمل کا کمال ہے۔ اور ید اللہ فوق ایدیہم، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا کمال، افعال کا کمال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت اور آپ کے اور صفات کا کمال، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ ایک بات میں تربیتی نقطے سے عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت کا، وہ بھی بچوں کے ساتھ رہنے کا کمال کا طریقہ کیا تھا، یہ سارے مرد لوگوں کے لیے ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کرتے ہیں کہ حضور گھر میں تشریف لاتے ہی کیا عمل فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان فی محنتی اہلہ، اپنے گھر والے بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیتے، یہ کمال تھا۔ اب بیوی کتنا خوش رہتی ہے، کتنے گھر کے اندر بچے خوش رہتے ہیں، والد صاحب آتے ہی اب ہاتھ بٹا رہے ہیں کاموں کے اندر، اگر کچھ نہ صحیح ہاتھ بٹائے جیسا کم سے کم کر دو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تو عمل ہو جائے گا اور گھر آپ کا جو ہے خوشیوں سے بھر جائے گا۔ تو یہ کمال تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے یہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال صبر، اس کے تو کیا کہنے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں لقد اوذیت فی اللہ وما یوذی احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی ہے کہ کسی کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ دنیا میں پیغمبروں کو بے حساب تکلیف دی گئی اور دنیا میں ہر ایک کتنے لوگ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، سب کی تکلیف کو جمع کر دیا جائے، ایذا کو جمع کر دیا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر ایذا دی گئی۔ لیکن کیا کیا آپ نے؟ فرشتے آئے حضور کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم آئے ہیں، ہم یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو اس قوم نے جو تکلیف پہنچائی ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا حکم ہے جاؤ اور عرض کرو
تم کہ اگر آپ کا منشا ہو تو یہ 2 پہاڑوں کو ملا کر پوری قوم کو پیس کے رکھ دیں گے. تو حضور نے فرمایا نہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، پروردگار وہ مجھے نہیں جان رہے ہیں اس واسطے ایسا کیے ہیں، ان کو ہدایت دے دے تو. پھر کیا ہوا؟ ایسی ہدایت ملی کہ پورے مسلمان ہو گئے، پورے کوئی چھٹا نہیں وہاں کا، پورے سب کے سب مسلمان. یہ صبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صبر کا کمال آپ کا. اور صاحب عفو و درگزر کا کمال کیا ہے؟ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سن لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے اور کیا کچھ کیے. خیر فتح مکہ ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اور اس میں چند لوگوں کے لیے اعلان کر دیا گیا تھا کہ جہاں ملے قتل کر دو ان کو، اور باقی سارا حضور پوچھے کہ تم لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. لوگوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں، اور ہم کرم کی توقع رکھتے ہیں، کرم کی درخواست کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، چلے جاؤ سب آزاد ہیں، کوئی تم کو گرفت نہیں کریں گے. پھر یہ تو ایک عام بات ہوئی، بہت مرتبہ سن رہے ہیں آپ، لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو قابل گردن زدنی قرار دیا گیا تھا، جہاں ملے قتل کر دیے جائیں، وہ ایک ایک کر کے بھاگ رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے. وہ سمندروں کا سفر کر رہے تھے، کوئی یمن کو چلے جا رہا تھا، کوئی جہازوں میں بیٹھ چکے تھے، کہیں جنگلوں میں نکل چکے تھے، بچنے کی کوئی کوشش کر رہے تھے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سارے لوگ بھاگ رہے ہیں، اگر آ جائیں یہ لوگ اور ایمان لا لیں تو کیا معافی ہو جائیں گی ان کی؟ حضور نے فرمایا ایمان لائے تو معاف معاف معاف، الاسلام یہدی ما کان قبلہ، سب گناہ معاف. ان کے قتل کا اعلان ہو چکا ہے ان کا، حضور فرمایا معاف کر دو. اچھا معافی نہیں کیے، اس کے بعد مال غنیمت آیا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ واقعہ کب کا تھا؟ رمضان المبارک کے اخیر کا واقعہ تھا. شوال کے اندر مال غنیمت آیا تو ان لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف معاف کیا بلکہ 100 اونٹ انعام دیے ان کو. اب دیکھو یہ کمال عفو اور کمال داد و دہش، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا کمال تو کیا کہنا چاہیے، اس کو کیا کون بیان کرے. تو سب جانتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، چھوٹے چھوٹے بچے جب تھے ہم سب سنتے آ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ پیر آپ کے ورم متورم ہو جاتے تھے، پیر سوج جاتے تھے. تو صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ تو سید المرسلین باعث تخلیق کون و مکان، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں. کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ارے یہ عبادت تو اللہ کا شکر گزاری ہے. یہ تو ایک مومن کی شان ہے کہ عبادت کرے اس کی شکر گزاری میں. تو یہ شکر گزاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال عبادت. ہمارا وقت ہو رہا ہے، ہم جو ہے یہ آپ کو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا ایک خاکہ پیش کیے اور آپ کو کچھ اصول و قواعد دیے ہم. تو اس کو سامنے رکھ کر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو آپ سمجھ سکتے ہیں. میں چاہتا تھا کہ کچھ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے بارے میں، آخرت میں حضور کا کمال کیا ہوگا اس کو بیان کروں. صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اس پر ہم ختم کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ وقت ہو گیا ہے، 2-3 منٹ ہم دیر سے شروع کیے ہیں، 1-2 منٹ کی گنجائش موجود ہے. تو آخرت کا کمال، آخرت کے سنو صاحب، آپ دنیا کے تو آپ اندازہ کر لیے آخرت کا کیا کمال. آخرت میں تو ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے لیے اس کی تجلی فرمائے ہوں گے، اور سب انبیاء اور آدم سے لے کر ایدم تک ساری کائنات، جب سے کائنات پیدا کی ہیں، ایک چونٹی تک بھی جو ہے وہاں موجود ہوں گی، پہاڑ تک بھی ہر چیز موجود ہوگی، سب کا حساب و کتاب. اور ایسے وقت میں ہر شخص کیا کو فکر ہوگی کہ کیا ہوگا کیا ہوگا. انبیاء کے پاس جائیں گے، آپ سنتے ہیں انبیاء کے پاس چلے جائیں گے، سب نفسی 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 سے بولیں گے بھئی ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم سے نہیں ہو سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انا ہاؤنا، یہ میرا کام میرا کام میرا کام ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور لانے کے بعد حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوگا ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل توتا، تو آپ مانگیے سب دے دیں گے ہم آپ کو. خیر سفارش ہوتی جائے گی، شفاعت ہوتی جائے گی، اور لوگوں کے سب فیصلے سب ہو جائیں گے. یہ تو ہو گیا. اب آپ کمال سنیے حضور کا، یہ خود ایک بہت بڑا کمال ہے. تو اسی لیے حضور سید المرسلین ہیں، سید ولد آدم ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے، یہ سن لیجیے، مجھے یاد آ گیا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضور فرمائے کہ انا سید ولد آدم لا فقر علی، انا سید ولد آدم، میں
یوم القیامتی، قیامت کے دن تمام انسانوں کا میں سردار ہوں۔ تو یہ سنیں، صحابہ سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سنیں، بہت مرا سنیں، اب زیادہ سن لیے، وجہ سن خاموش بڑھ گیا۔ حضور فرمایا ارے پوچھتے نہیں یہ کیوں، بول کے انہیں پوچھتے۔ تو پوچھے یا رسول اللہ کیوں یہ؟ تو حضور بیان کرنا شروع کیے، دیکھو تمہارا کام تھا یہ پوچھتے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسے وقت میں جو ہے میں سردار بنوں گا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ سردار کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کے معنی ذہن میں رکھ لیجئے۔ سردار بولے تو جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس کو سردار کہتے ہیں۔ تو بھئی لوگوں کی ضرورت ایسی ہوں گی کہ بس یہ کہ اللہ حساب و کتاب کے لیے ہر پیغمبر نفسی نفسی بولیں گے، میں ان کی ضرورتیں ایسا پورا کروں گا کہ سب حساب و کتاب اور سب کی شفاعتیں سب ہو جائیں گا۔ یہ ہوا۔ اب دیکھو کمال یہ ہو گیا، تو اب کمال یہ ہوتا ہے کہ سارے فیصلے سب کچھ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو جائے گا بندو سب فیصلے ہو گئے اور سب ہو گیا، سب جاؤ اپنے اپنے مقامات پہ چلے جاؤ اپنے فیصلوں کے مطابق۔ لوگ کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے، کیوں؟ ارے جن کی وجہ سے آج یہ نجات اور یہ سب کچھ ہوا ان کا شکر ادا کیے بغیر جائیں؟ نہیں، ان کا شکر ادا کریں۔ اچھا شکر ادا کرتے ہیں، چلو جلسہ کیا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سچا ہونے والا واقعہ ہے۔ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر سیدھی جانب بٹھا دیں گے اور لوگوں سے کہیں گے اب بیٹھ گئے ہیں شکر ادا کرو ان کا۔ اب کیا شکر ادا کریں گے؟ 500 سال تک حضور کی تعریف کرتے رہیں گے۔ یہ آخرت کا کمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ان مجالس کو قبول فرمائے، اور ان مجالس کے سلسلے میں جو حضرات بھی آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنے نیک اور مقبول بندوں میں اللہ ان کا شمار فرمائے اور ہمارے سننے اور بولنے کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی اس کے اندر حصہ لیا ہے اور تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزت و حرمت عطا فرمائے، اور اسلام کا بول بالا ہو اور مسلمانوں کا بول بالا ہو اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مجلس کو اور قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. ما بعد، إن الله جل وعلا خلق نورا كفالها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله.